بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، فجر کی قسم یعنی صبح کی قسم، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم، والشفع اور جفت کی قسم، والوتر اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر اور رات کی جب چل دے، حل فی ذالک قسم لذی حجر کیونکہ اس میں عقل مندوں کے لیے قسم ہوئی، الم تر کیف فعل ربک بعاد کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، ارم ذات العماد وہ ارم حد سے زیادہ طول والے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد وہ کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہیں ہوا، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد اور سمود جنہوں نے جابوا الصخر چٹانیں کاٹی بالواد وادی میں، وفرعون اور فرعون ذی الاوتاد میخوں والے، الذین طغوا فی البلاد جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، فصب علیہم ربک صوت عذاب تو ان پر تمہارے رب کے عذاب کا کوڑا قوت کے ساتھ برسا، ان ربک لبالمرصاد بے شک تمہاری رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ تو پس لیکن آدمی جب اس کا رب اسے آزمائے تو اسے عزت دے، اس پر اپنی نعمت کرے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ لیکن جب اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ فرمایا یہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور مسکین کو کھانا کھلانے پر رغبت نہیں دیتے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا اور میراث کا مال ہڑپ کر جاتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا اور مال کی بہت زیادہ محبت رکھتے ہو، كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ آپ اپنا نیٹ چیک کریں آواز باقیوں کو ٹھیک آ رہی ہے، کلا اذا دکت الارض دکا دکا ہاں جب زمین پاش پاش کر دی جائے گی، وجاء ربک والملک صفا صفا اور تمہارے رب کا امر آئے گا اور فرشتے کتار در کتار کھڑے ہو جائیں گے، وجیء یومئذ بجہنم اور جہنم کو اس دن لایا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان اس دن آدمی یاد کرے گا، وَأَنَّى لَهُ الذِّکریٰ لیکن اب اس کے یاد کرنے کا کیا فائدہ، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی کہے گا ہائے کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، فیومئذ لا یعذب عذابہ احد تو اس دن اللہ ایسا عذاب دے گا کہ کسی نے ایسا عذاب دیا نہ ہوگا، ولا یوثق وثاقہ احد اور ایسا باندھے گا کہ کسی نے ایسا باندھا نہ ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اپنے رب کی طرف واپس ہو جا، تم اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، اور وادخلی جنتی اور میری جنت میں آ جا۔ اس صورت مبارکہ جس کو سورۃ الفجر کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فجر کی قسم یاد فرمائی ہے، اس فجر سے یہاں تو مراد مطلقاً فجر ہے جو ہمارے ہاں جو فجر معروف ہوتی ہے، جس کو ہم فجر کہتے ہیں، جو صبح کا وقت ہوتا ہے، یہاں تو اللہ رب العزت اس فجر کی قسم یاد فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے چونکہ اس فجر کے وقت کو برکت والا وقت فرمایا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا کہ فجر کا قرآن اس کے اندر فرشتوں کی حاضری ہوتا ہے کہ اس میں صبح اور شام کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس وقت کو چونکہ برکت والا وقت فرمایا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت اس کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ ایک تو مراد اس سے یہ ہے العزت نے اس وقت کے اندر چونکہ ملائکہ کی کثرت ہوتی ہے اور اس وقت کے اندر لوگوں
اللہ رب العزت کی رحمت وہ بندوں کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے، اور اس وقت کے اندر عبادت گزار جو رات کو اٹھنے والے ہیں، اللہ رب العزت کو یاد کرنے والے ہیں، وہ اس وقت کے اندر اٹھ کر اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت کو یہ وقت بہت زیادہ محبوب ہے، اس وجہ سے اس کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اس ایک تو فجر کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے، اور آگے بیان فرمایا کہ ولیال عشر، اور عشر کی قسم، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اب اس 10 راتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہاں اللہ رب العزت کی مراد ان 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں ہیں۔ تو یہاں تو اس سے مراد محرم کی 10 راتیں ہیں، کہ محرم چونکہ سال کا پہلا دن ہوتا ہے اس وجہ سے، اور محرم میں چونکہ یوم عاشورہ ہے اس وجہ سے اللہ رب العزت ان 10 راتوں کی قسم فرما رہا ہے، اور اس محرم کی پہلی صبح کی قسم یعنی فجر کی قسم یاد فرما رہا ہے کہ اس سے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ یا اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، کہ ذی الحجہ کی 10 راتیں اللہ رب العزت ان کی قسم یاد فرما رہا ہے کہ وہ بھی بڑی برکت والی ہیں، ان کے اندر یوم عرفہ ہے، یوم النحر ہے، تو اللہ رب العزت ان 10 راتوں کی قسم یاد فرما رہا ہے، ان 10 راتوں کی قسم۔ یا ان 10 راتوں سے مراد رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں وہ مراد ہیں، اور فجر سے مراد رمضان کے آخری عشرے کی پہلی فجر ہوگی، چونکہ رمضان کی آخری عشرے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رمضان کے آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر تلاش کرنے کے بارے میں فرمایا کہ اس آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی فضیلت کی وجہ سے ان 10 راتوں کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ تو ایک تو اس کا معنی 10 راتوں سے یہ اس کے 3 معنی تقریباً مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، اور آگے بیان فرمایا کہ والشفع والوتری، اور جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ یہاں تو اس سے مراد مطلقاً جفت اور طاق جو عدد ہیں اللہ رب العزت ان کی قسم یاد فرما رہا ہے کہ جفت اور طاق عدد کی قسم، یا جفت اور طاق کے عدد کی قسم مراد نہیں ہے، بلکہ جفت اور طاق اشیاء کی قسم یاد فرما رہا ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے ہر شے کا جوڑا پیدا کیا ہے۔ تو جفت کی قسم یاد فرمانے سے مراد یہ ہے 2 4 6 8 یہ سارے اعداد، یعنی ان کے ساتھ جن جن راتوں کا تعلق ہو، جن جن اشیاء کا تعلق ہو، اللہ رب العزت ان کی قسم یاد فرما رہا ہے، اور 1 3 5 7 ان کے ساتھ جن کا تعلق ہو اللہ رب العزت ان کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ تو جتنے بھی اشیاء ہیں وہ ان 2 چیزوں سے خالی تو نہیں ہوگی، یا تو وہ جفت ہوگی یا وہ طاق ہوں گی، تو اللہ رب العزت اس لحاظ سے ان تمام کی قسم اللہ رب العزت نے یاد فرما دی۔ تو اس لحاظ سے اس ہر شے کی اللہ رب العزت قسم یاد فرما رہا ہے کہ جو کہ جفت ہے، ایسے انسان بھی جفت ہے، مرد اور عورت، اس کے علاوہ جنات، حیوانات، نباتات، جتنی بھی اس کائنات کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں اللہ رب العزت نے ہر ایک کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، یعنی جن سے بھی آگے توالد و تناسل جاری ہوتا ہے وہ سارے جوڑا جوڑا ہی ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ والوتری، وتر سے مراد بعض نے کہا کہ یہاں اللہ رب العزت کی مراد، کیونکہ اللہ رب العزت بھی وتر ہے، ایک ہے، تو اللہ رب العزت اپنی قسم یاد فرما رہا ہے، یعنی والشفع سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وتر سے مراد وہ اللہ رب العزت کی ذات۔ ایک قول یہ بیان کیا گیا ہے والشفع اور والوتری کے بارے میں۔ اور واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب چل دے، یعنی اللہ رب العزت نے اب اس آیت مبارکہ کے اندر ایک تفصیل کے ساتھ سب سے پہلی چیز فجر کی قسم یاد فرمائی، اور اس فجر کے ساتھ ان 10 راتوں کا تعلق ہے، اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ جو 10 راتیں ہیں اللہ رب العزت نے ان کی قسم یاد فرمائی ہے، تو اس کے بعد والشفع والوتری کو ذکر کر دیا ہے، تو اس سے مراد جو ہیں وہ ایام تشریق ہیں، یعنی جو اگر ذی الحجہ کی مراد ہوں 10 راتیں، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ ذی الحجہ کی 11ویں رات اور ذی الحجہ کی 12ویں رات، اور ذی الحجہ کی 12ویں رات وہ شفع قرار پائے گی، اور ذی الحجہ کی 11ویں رات یہ وتر قرار پائے گی۔
اور واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب رات چل دے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیونکہ اس میں عقل مندوں کے لیے قسم ہوئی ہے۔ یہ اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہا ہے کہ میں نے جو قسمیں یاد فرمائی ہیں، یہ قسمیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ لغو قسمیں ہیں، بلکہ چونکہ ان راتوں کے اندر اللہ رب العزت کی نشانیاں پوشیدہ ہیں، تو جب اللہ رب العزت کی نشانیاں ان راتوں کے اندر پوشیدہ ہیں تو ان کی قسم یاد فرمانا بھی وہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ان کی قسم یاد فرما کے بھی اللہ رب العزت مومنین کی توجہ کو وہ ان راتوں کی طرف مبذول فرما رہا ہے، ایک تو ان راتوں کی عبادت کی طرف، اور دوسرا ان راتوں کے اندر اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے کہ میری نشانیاں پوشیدہ ہیں، کہ جب تم ان کے اندر توجہ کرو گے دن اور رات کے اندر تو تمہیں میری معرفت کی نشانیاں ملیں گی۔ تو یہ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ عقل مند کے لیے اس قسم کے اندر نشانی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں یا یعنی کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ رب العزت نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ قوم عاد جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے اللہ کے نبی کی جب نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے ان کے عذاب کے اندر مبتلا فرمایا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ عاد وہ ہلاک کیے گئے سخت ہوا کے ساتھ، بہت تیز ہوا کے ساتھ۔ وَسَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، اور یہ ہوا وہ کتنے دن چلتی رہی؟ وَسَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ، 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار ہوا چلتی رہی، بہت تیز ہوا چلتی رہی، اور وہ اس ہوا کے اندر ہی اڑتے رہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس ہوا کے عذاب کے ذریعے، آندھی کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک فرمایا۔ تو یا تو اس سے مراد اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہا ہے کہ محبوب کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ رب العزت نے عاد والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی کیا تم جانتے نہیں؟ کیونکہ قوم عاد کی خبریں چونکہ تواتر کے ساتھ وہ اہل عرب کے اندر مشہور تھیں، اور اہل عرب جانتے تھے کہ قوم عاد اور قوم سمود گزری ہیں اور ان کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہیں، اور ان کی چونکہ نشانیاں بھی موجود تھیں، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی خبروں کے تواتر کی وجہ سے، ان کے علم ضروری اور علم قطعی ہونے کی وجہ سے ان کی طرف توجہ دلائی کہ ان کی طرف دیکھو۔ یا اس سے مراد، یا اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک سے مخاطب ہو کہ علم تر کیف، کیا اے سننے والے، اے پڑھنے والے، اے دیکھنے والے، کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ نے عاد کے ساتھ کیا کیا، یعنی تیرے علم میں نہیں ہے؟ ارم ذات العماد، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے۔ اب عاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک قوم کا بڑا شخص تھا، عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح، اور جس کے دادا کا نام ارم تھا۔ تو اللہ رب العزت نے عاد کے بارے میں بتایا کہ عاد چونکہ اس قوم کا بڑا تھا، اور اللہ رب العزت نے ارم کے ذریعے اس عاد کے بارے میں بتا دیا کہ عاد کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک عاد اولا ہے، دوسرا عاد اخیرہ ہے، یعنی 2 عاد قبیلے گزرے ہیں، 2 قومیں گزری ہیں۔ تو ارم کیا ہے کہ چونکہ ارم اس عاد کا دادا تھا، اس وجہ سے تخصیص کر دی کہ عاد سے مراد کون سی عاد ہے، عاد اولا مراد ہے، نہ کہ عاد اخیرہ، یعنی عاد ارم والی، وہ جن کا چچا ارم تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نام سے ایک شہر بسا ہوا تھا جس کو شہر ارم کہا جاتا ہے، کہ ذات العماد یعنی بہت زیادہ طول والے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے قد و قامت، ان کا جثہ یہ بہت بڑا تھا، تو ان کو اپنے اس قد و قامت پر، اس جثے پر، اس طاقت پر بڑا ناز تھا۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ رب العزت نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، جن کا مثل زمین میں پیدا ہی نہیں کیا گیا، یعنی ان کا ایسے قوی الجثہ، ایسی جسامت والے لوگ تو کبھی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے جیسا کہ عاد تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جن جیسے پیدا نہیں ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو اللہ رب العزت چونکہ اہل عرب کو، کفار و مشرکین کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ تمہاری تو ان کے سامنے کی حیثیت نہیں ہے، تمہاری ان کے سامنے حیثیت نہیں ہے، وہ اتنے قوی الجثہ، وہ اتنے شان و شوکت والے، اتنی جسامت والے جو پہاڑوں کو کھود دیا کرتے تھے، تمہاری ان کے سامنے حیثیت نہیں۔ جب اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہے کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا ہے، وہ باقی نہیں رہے، تو تمہارا بھی نام و نشان مٹ جانا ہے، تم نے بھی باقی نہیں رہنا۔ تم
اب اس بات کی طرف توجہ کرو کہ جس طرح ان کی نشانیاں ختم ہو گئی ہیں، ان کا قصہ اللہ رب العزت نے ختم کر دیا، کہیں اللہ رب العزت کے عذاب کا گوڑا تم پر نہ برس جائے کہ تمہیں ہلاک کرنا، تو وہ تو اللہ رب العزت کے لیے، جیسے اللہ رب العزت کے لیے انہیں ہلاک کرنا کوئی مشکل نہیں، ایسے ہی تمہیں ہلاک کرنا اور تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانا یہ اللہ رب العزت کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کی مثل زمین میں پیدا نہیں کیا گیا، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی، وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو کہ میخوں والا، الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عاد نامی شخص، اس کے 2 بیٹے تھے جن کا نام شداد اور شدید تھا، اور شداد عاد کے نے اس کو بادشاہی دے دی اپنے بیٹے شداد کو، تو اس نے جب جنت کے بارے میں تذکرہ سنا تو اس نے چاہا کہ میں اس دنیا میں ہی جنت بنا لیتا ہوں، تو اس نے اپنے حکم دیا کہ جیسے جیسے جنت کے بارے میں جو کچھ سنا ہوا ہے ہم ویسے ہی جنت کو بنائیں گے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ اس کی عمر 600 سال تھی اور 300 سال تک وہ اس محل کو بناتا رہا، اور سونے اور چاندی کے ساتھ اس نے اس محل کو تعمیر کیا، یاقوت، زبرجد، اس کے علاوہ ہیرے جواہرات، موتی اس نے اس محل کے اندر نصب کیے، یعنی سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات اور یاقوت اور زبرجد کے ساتھ اس محل کو تعمیر کیا گیا۔ 300 سال کی محنت کے بعد وہ محل تعمیر ہوا، اور اس کے اندر دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں، اور اس کے علاوہ عورتیں، اس کے علاوہ جنت کا جو جو قصہ جو اس نے سن رکھا تھا کہ جنت میں یہ کچھ ملے گا، اس نے تمام وہ چیزیں اس کے اندر مہیا کر دیں۔ اس نے کہا کہ میں دنیا کے اندر ہی اپنی جنت بنا لیتا ہوں، اور جب وہ اس جنت جب تیار ہو گئی، جب وہ اس کی دنیا کے اندر بنائی ہوئی جنت تیار ہو گئی، تو وہ اس کے جب دیکھنے جانے لگا، تو جب راستے میں پہنچا تو اللہ رب العزت نے ایک چنگھاڑ کے ذریعے، ایک آواز کے ذریعے اس کو بھی ہلاک فرما دیا، اور اس کے تمام چاہنے والوں کو بھی اللہ رب العزت نے ہلاک فرما دیا۔ اس کا ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ارم ذات العماد، وہ عاد ارم والے حد سے زیادہ لمبے، کہ جب اللہ رب العزت نے ان کو نہیں چھوڑا تو اب تم دیکھو کہ تمہاری ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، تو تم اللہ رب العزت کی ذات سے کیسے تم بچ سکتے ہو؟ یا تو اللہ لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہیں ہوا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ان جیسا روئے زمین پہ آج تک تخلیق نہیں کیا گیا، ان جیسے جسے والا۔ اور سمود جو کہ پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنایا کرتے تھے، قوم سمود جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی بہت قوی الجثہ تھے، اور وہ پہاڑوں کو، وہ چٹانوں کے اندر ان کو کھود کر ان کے اندر اپنے گھر بنایا کرتے تھے، وہاں رہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ پتھر کی چٹانیں کاٹ دیا کرتے تھے اور اس کے اندر اپنے گھر بنایا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی ہلاک فرما دیا۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون اوتاد والا، وتد اوتاد کہتے ہیں میخوں کو، میخیں جو کیل ٹھوکے جاتی ہیں نا، میخیں ٹھوکی جاتی ہیں، یہاں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو میخیں ٹھوک کر عذاب دیا کرتا تھا، یعنی لوگوں کے جسم کے اندر میخیں ٹھوک کر ان کو طرح طرح کی تکلیفوں کے اندر، عذاب کے اندر مبتلا کیا کرتا تھا۔ یا اللہ رب العزت نے اس وجہ سے اس کو فرعون کو اوتاد والا، میخوں والا فرمایا ہے۔ یا اس سے مراد ایک اور بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ فرعون کو میخوں والا اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ، اس کا لشکر بہت زیادہ تھا، تو اس لشکر کی زیادتی کی وجہ سے وہ چونکہ جب خیمے لگایا کرتا تھا تو خیمے لگا کے پھر اس کے اوپر میخیں ٹھوکی جاتی تھی، تو اس وجہ سے اس کے لشکر کی زیادتی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو میخوں والا فرمایا۔ جس نے بلاد میں سرکشی کی، فاکثر فیہا الفساد، اس میں بہت زیادہ فساد مچایا۔ یہاں ہم ضمناً تذکرہ کر رہے ہیں قوم عاد کا، قوم سمود کا، جب ہم باقاعدہ جب شروع سے پڑھیں گے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ قوم عاد کا، قوم سمود کا، ان کی نافرمانیاں، ان کا تذکرہ آئے گا، تو وہاں انشاءاللہ تفصیل سے بحث ہوگی۔ فاکثروا فیہا الفساد، اس میں بہت زیادہ فساد پھیلایا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو ان پر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں۔ مرصاد کہتے ہیں ویسے المکان
یعنی الذی یترقب فیہ، وہ مکان، وہ جگہ جس پر بیٹھ کر کسی کا تعاقب کیا جائے. جیسے آپ کہتے ہیں نا گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی کوئی ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے، کسی کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے یہ لفظ تو ہم استعمال نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ اس کی نظر سے کچھ غائب نہیں. جیسے جو گھات لگا کے شخص بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کی نظر سے کچھ غائب نہیں ہوتا، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے سب کچھ. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تیرا رب بھی سب کچھ جانتا ہے، اس کی نظر سے بھی کچھ غائب نہیں. تو جب انسان کو اللہ رب العزت آزمائش کے اندر مبتلا کرتا ہے، اس کے اوپر انعام و اکرام کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب اللہ رب العزت اس کو انعام دے، اللہ رب العزت اس کو آزماتا ہے، تو اللہ رب العزت کی تعریف ہی کرنی چاہیے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جب اس کو ایسا آزماتا ہے کہ اس کی روزی اس کے اوپر تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے. یعنی اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے اسی حال میں راضی ہوتا ہے کہ جب اس کو خوشی میسر آتی ہے. جب وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے، پیسہ آ جاتا ہے، اس کی خواہشات پوری ہو جانے لگتی ہیں، تو اپنے رب سے بڑا خوش ہو جاتا ہے اور اپنے رب کی تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے، میرے رب نے مجھے بڑا نوازا ہے. اور جب اس کے اوپر میں آزمائش ڈالتا ہوں، اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہوں، اس کو آزمائشوں کے اندر مبتلا کرتا ہوں، تو یہی انسان گلے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہا ہے کہ انسان وہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے والا نہیں ہے، کہ وہ ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ جب اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب خواہشات پوری نہیں ہوتی تو اس وقت اپنے رب کی ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر اس کی خواہش پیسہ ہے، اس کی خواہش اولاد ہے، اس کی خواہش عزت ہے، اس کی خواہش چاہو منصب ہے، اگر یہ ساری چیزیں اس کو مل رہی ہیں تو کہے گا میرے رب نے مجھے بڑا نوازا ہے، میرے رب نے مجھے بڑی عزت عطا کی ہے. اور جب یہ چیزیں نہ ملیں اور جب اس کو تنگی آ جائے تو یہی کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے. یعنی اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، آنکھ عطا کی، کان عطا کیے سننے کے لیے، کان عطا کیے، زبان عطا کی بولنے کے لیے، چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، اور انسان کو تخلیق کیا اور انسان کے اوپر اپنی طرح طرح کی نعمتیں، اس کے علاوہ بھی میری ہزاروں کروڑوں نعمتیں انسان کے اوپر ہیں، لیکن وہ اس کا ان نعمتوں کی طرف دھیان نہیں جاتا، اس کا انہی نعمتوں کی طرف دھیان جاتا ہے جو کہ اس کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، جو اس کے اپنے دل کے ارادے ہوتے ہیں. وہ انہی کو جب حاصل کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے، اگرچہ وہ دو چار ہی ایسی خواہشات ہوں جن کے پورا ہونے کے ساتھ اس کی خواہش کی تکمیل ہو جائے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے. اور جب ان خواہشات کی تکمیل نہ ہو، اگرچہ وہ دو چار ہی ہوں، تو ان ہزاروں نعمتوں کو نہیں دیکھتا، ان ہزاروں نعمتوں کو بھلا کر ان تین خواہشات کی وجہ سے کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، اپنے رب کا ناشکرہ بن جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تیرا کلا بلہ تکرمون الیتیم، اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر تجھے تیری روزی تنگ ہو گئی ہے، تیرے اوپر آزمائش آ گئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تو یتیم کی عزت نہیں کرتا. کلا بلہ تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دلانے پر رغبت ظاہر نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر رغبت ظاہر نہیں کرتے. وتأکلون التراث اکلا لما، میراث کا مال ہڑپ کر جاتے ہو، مال کی بہت زیادہ محبت رکھتے ہو. اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا کہ تیری جو خواہشات ہیں اگرچہ وہ محدود ہیں، اور ان کی وجہ، ان کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے تجھے ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تیری روزی اگر تنگ ہو گئی ہے تو اس کی وجہ وہ تیری اپنی اندر کی خرابیاں ہیں، اس کی وجہ وہ تیرے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے تو یہاں پہ پہنچا ہے. اس میں اللہ رب العزت کی ذات کو تو قصوروار مت ٹھہرا، بلکہ تو دیکھ تو کون سی ایسی غلطیوں کے اندر مبتلا ہے، کون سے ایسے کام سے انجام دے رہا ہے جن کی وجہ سے تیری روزی تنگ کر دی گئی ہے، جن کی وجہ سے مختلف آزمائشیں مصیبتیں تجھے پر پڑ گئی ہیں. کہ تو جب اللہ رب العزت نے تجھے روزی عطا کی، جب اللہ رب العزت نے تجھے مال و دولت عطا کی،
تو یتیم کو تو برا کہنا شروع کر دیا، تو نے مسکینوں کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دیا، ان کی تحقیر، ان کی تذلیل کرنا شروع کر دی، اور اپنے آپ کو بڑا کہلوانا شروع کر دیا۔ یعنی جب اللہ رب العزت نے تجھ پر نعمت دی تھی، نعمت کی تھی، تجھے انعام و اکرام سے نوازا تھا، تو تیری عاجزی اور انکساری بڑھ جانی چاہیے تھی، لیکن تیری عاجزی اور انکساری بڑھنے کے بجائے وہ تیرا تکبر بڑھ گیا۔ تو اپنے تئیں یہ سمجھنے لگا کہ شاید یہ ساری چیزیں میں نے اپنے کسب کی وجہ سے حاصل کی ہیں، شاید یہ میرے اندر کوئی ذاتی خصوصیت ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ مجھے حاصل ہوا ہے۔ تو اس کے یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت جو آزماتا ہے، تو اس کو جو کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی روزی میں فراوانی ہے، کبھی روزی میں تنگی ہے، تو اس میں اس کے کسب کا بھی بہت زیادہ اس کے اندر دخل ہے۔ کہ اگر آج ہم دیکھیں کہ کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ وہ بہت زیادہ مال و دولت والے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اسلام کی وہ باتیں کہ جن کا روزی کے ساتھ تعلق ہے، جو انسان کے مال کو بڑھا دیتی ہیں، وہ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے والے ہیں، اور ہم لوگ ان تمام باتوں کو چھوڑے ہوئے ہیں کہ جو انسان کی روزی کے ساتھ متعلق ہیں، جو انسان کی روزی کو بڑھا دینے والے ہیں۔ ہمارے اندر جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، خیانت ہے، دغا بازی ہے، ہر قسم کا برا فعل وہ معاملات کے لحاظ سے وہ ہمارے مسلمانوں میں موجود ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے اوپر روزی تنگ کر دی گئی ہے، ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ تمہارے صرف اور صرف مسلمان ہونے کے ساتھ ہی تمہاری روزی کو بڑھا نہیں دیا جائے گا، تمہاری معیشت درست نہیں ہو جائے گی، بلکہ کچھ ایسے اسباب بھی ہیں جن کو جو شخص بھی اختیار کرے گا اس کی روزی کو بڑھا دیا جائے گا، اور جو شخص ان اسباب کو چھوڑ دے گا اس کی روزی کو تنگ کر دیا جائے گا۔ تو آج اگرچہ ایمان تمہارے پاس ہی ہے، لیکن تمہارے دین نے جو اصول و ضوابط بتائے تھے اور جو طریقہ کار بتائے تھے، ان سب پر وہ کفار عمل پیرا ہو کر وہ اپنے مالوں کو دگنا کر رہے ہیں، اور تم جو ہے وہ دھوکہ، خیانت، بددیانتی، جھوٹ کے اندر مبتلا ہو کر تم اپنا نقصان خود کر رہے اور مال کی بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ تو فرمایا جب زمین ٹکڑا ٹکڑا کر دی جائے گی، دکن دکا، یہ دو لفظ مرتبہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، دکن دکا یعنی پاش پاش کر دی جائے گی۔ تو اس میں دکن دکا کی وجہ یہ ہے کہ دو مرتبہ فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر چونکہ تحریک ہوگی، اس کے اندر تسلسل ہوگا زمین کے پاش پاش ہونے میں، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو دو مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ اچھا ایک مطلب مزے کی بات یہ ہے کہ جو اردو زبان کے اندر جو لفظ ہے نا، کہ گلاس اگر ٹوٹ جائے، تو گلاس ٹوٹے تو ہم کہتے ہیں گلاس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، گلاس کیا ہو گیا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں کہتے بلکہ دو مرتبہ کہتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ٹکڑے ہونے میں تسلسل ہے، تحریک ہے، وہ مسلسل جو ہے وہ ٹکڑوں کے اندر بٹ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی یہاں بیان فرما دیا، دکن دکا، زمین بھی جب پاش پاش ہوگی، یعنی مسلسل جو ہے وہ ٹکڑوں کے اندر بٹتی چلی جائے گی، یعنی زمین پھٹ جائے گی، یعنی بروز قیامت کے دن کو بیان فرمایا۔ اور تمہارے رب کا امر آئے گا، وجاء ربک کا ویسے معنی بنتا ہے کہ تمہارا رب آئے گا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات چونکہ حرکت سے پاک ہے، حرکات و سکنات یہ چونکہ اجسام کا خاصہ ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات یہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جوہر نہیں، عرض نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ وہ تمام ان عوارض میں سے کوئی عوارض نہیں جو کہ انسانی مخلوق کے ساتھ خاص ہیں، یعنی اس زمانے سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، حرکت سے پاک ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں معنی یہ بنے گا وجاء ربک، تمہارے رب کا امر آئے گا۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اسی بات کو بیان کیا ہے کہ اس یہاں مراد ہے وجاء امر ربک، یعنی یا وجاء ظہور ربک، تمہارے رب کا ظہور آئے گا، تمہارے رب کا امر آئے گا۔ والملک صفا صفا، اور فرشتے صف میں کھڑے ہو جائیں گے، کتار در کتار کھڑے ہو جائیں گے، اور جہنم کو لایا جائے گا۔ جہنم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کو بروز قیامت 70 لگامیں ڈال کے وہ لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا،
وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى، اور اب اس کا یاد کرنا کیا؟ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان یاد بھی کرے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى، اب اس کا یاد کرنا کیا؟ تو اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی یاد بھی کرے گا اور اس کا یاد کرنا کیا؟ تو یہاں مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہاں وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى سے مراد یہ ہے کہ وَأَنَّ لَهُ مَنْفَعَةُ الذِّكْرِ، کہ اب اس کے یاد کرنے کا فائدہ نہیں، یعنی یاد بھی کرے گا لیکن یاد کرنے کا فائدہ نہیں، یعنی بروز قیامت جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا، اللہ رب العزت کا امر آ جائے گا، جہنم بھی اس کے سامنے ہوگی، تو اب اس کو یاد آئے گا کہ جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتا تھا، جو اعمال اس نے دنیا کے اندر کیے، وہ تمام اعمال اس کو یاد آ جائیں گے، اس کو اس کی نیکی بھی یاد آئے گی، برائی بھی یاد آئے گی، یعنی کام مکمل ہونے کے بعد جب بندہ امتحان دے کے واپس آتا ہے نا، تو پھر سوچتا رہتا ہے، پھر سوچتا ہے یار کاش میں تیاری کر لیتا، کاش وہ سوال میں پڑھ لیتا تو میں اس امتحان کے اندر لکھ لیتا، کاش میں نے یہ سوال پڑھا ہوا ہوتا، یہ تو بہت آسان تھا، کاش میں اس کے اوپر یہ تھوڑا سا دیکھ لیتا۔ تو اس امتحان کے بعد آنے کے بعد گھر آ کے بندہ اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ کرتا ہے، بہت زیادہ پشیمانی کا احساس کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ بھی دن امتحان کا دن ہے، کہ دنیا کے اندر جو کچھ کیا ہے وہ وہاں جا کے اس کا حساب دینا ہے، تو اس دن جب وہاں پہنچو گے تو وہاں تو دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے، وہاں یہ یہاں عمل جو کیا ہے وہاں اس کی جزا پانی ہے، اب وہاں جا کے جب دیکھے گا تو وہاں عمل تو کر نہیں سکتا، اب سوائے پشیمانی کے اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو وہ پھر پشیمان ہوگا، یاد کرے گا اپنے دنیا کے اندر جو کچھ کیا ہے اس کو یاد کرے گا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب اس کے یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ اب یاد کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں، اب پشیمانی سے کچھ ملنے والا نہیں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا ہائے کاش میں نے اس زندگی کے لیے بھی کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ یعنی اللہ رب العزت نے آخرت کی زندگی کو زندگی فرمایا، لحیاتی نکرہ اس کو رکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی ہی زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی بھی زندگی ہے لیکن آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی کو کوئی حیثیت نہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنی انگلی پانی میں ڈالتا ہے، پھر نکال کے وہ دیکھتا ہے کہ وہ کتنا پانی اس کی انگلی پہ آیا ہے، یعنی کوئی شخص آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر کے اندر ڈالتا ہے، پھر نکالتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ کتنا پانی اس کی انگلی میں آیا ہے، وہ جو سمندر ہے وہ آخرت ہے اور اس کی انگلی پہ جو پانی آیا ہے وہ دنیا ہے۔ یعنی ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیا کہ جس طرح ایک سمندر کے اندر قطرہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی دنیا کی مثال ہے کہ آخرت ایک سمندر کی طرح ہے اور تمہاری دنیا وہ اس ایک پانی کے قطرے کی طرح ہے جس کو تم بہت زیادہ سمجھتے ہو، لیکن حقیقتاً وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت زیادہ نہیں۔ اس نے تو کہا کہ متاع دنیا قلیل، دنیا کا مال بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، یعنی اتنا زیادہ مال جس کو تم مال و اسباب گنتے ہو، اللہ رب العزت اس کو تھوڑا فرما رہا ہے، تو سوچو جو اس نے تیار کر رکھا ہے وہ کتنا زیادہ ہوگا، جس کے بارے میں اس نے کہا کہ میں نے مومنوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، تو سوچو کہ وہ اللہ رب العزت جس کو کثیر فرماتا ہے وہ کیسا ہوگا، اگر یہ قلیل ہے تو اللہ رب العزت کا کثیر کیسا ہوگا۔ تو فرمایا کہ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اس زندگی کے لیے بھی کچھ آگے بھیجا ہوتا، کہ جو کہ میری اصل زندگی ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر اسے کوئی لذت بھی حاصل نہیں ہوتی، یعنی بندہ ساری زندگی جو گزارتا ہے اس میں اس کو کوئی لذت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ وہ ساری زندگی ایسے ہی گزارتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو لذت حاصل ہوتی تو اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھا لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لذت کے لیے نہیں کھایا بلکہ اس بھوک کو مٹانے کے لیے کھایا، اس بھوک کو مٹانے کے لیے اس نے کھانا کھایا ہے، اس لذت کے لیے نہیں کھایا، بلکہ اس بھوک کی وجہ سے ہی جو اس کو تھوڑی بہت لذت ملی ہے وہی حاصل ہوئی ہے۔
اس کے علاوہ جو بھی کام بندہ دنیا کے اندر لذت کے لیے سر انجام دیتا ہے ان کا سبب کوئی اور چیز بنتی ہے. اگر اس کو خوشی ملی ہے تو اس کا سبب پہلے کوئی غم ہوگا جس غم سے وہ نکلے گا اور اس کو خوشی حاصل ہوئی ہوگی. لیکن آخرت کا معاملہ یہ نہیں ہے. آخرت کی خوشی اور دنیا کی خوشی میں فرق ہے. آخرت میں بندے کو کوئی غم نہیں ہوگا کہ جس غم کے بعد اس کو خوشی ملے گی. آخرت میں بندے کو خوشی ہی خوشی ہوگی. آخرت میں جو لوگ کھائیں گے وہ اپنی بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے، بلکہ جو کھائیں گے صرف اور صرف لذت کے حصول کے لیے ہی کھائیں گے. اگر وہاں ان کو جو کچھ دیا جائے گا، اللہ رب العزت جو وہ تمنا کریں گے پیش کیا جائے گا. لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارے لیے وہاں وہ ہے جو تم بس خواہش کرو، جو تم چاہو. تو بندہ جو چاہے گا وہ حاضر ہوگا. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بھوک لگے گی تو وہ منگائے گا، بلکہ وہ وہاں بھوک کا تصور نہیں ہے، بلکہ وہاں صرف اور صرف کھانا ہی لذت کے لیے ہے. اور جتنا زیادہ وہ کھاتا جائے گا اتنی زیادہ لذت ملتی جائے گی. تو صوفیہ فرماتے ہیں اصل لذت تو پھر آخرت کی لذت ہے. یعنی اصل لذت تو پھر آخرت کی لذت ہے جو کہ کسی بھوک کے مقابلے میں نہیں آئی. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو کہ اس دنیا کی زندگی سے کروڑ درجے بہتر ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ ایسا عذاب دے گا کہ کسی نے ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا، ایسا باندھے گا کہ کسی نے ایسا باندھا نہ ہوگا. اے نفس مطمئنہ، اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ جا. اس آیت کا بعض مفسرین نے شان نزول بیان کیا کہ یہ آیت حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعض نے کہا حضرت خبیب بن عدی کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن کو سولی دے دی گئی تھی. یہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو کہ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت ان کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، تم اس سے راضی وہ اس سے راضی. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا. یعنی اللہ رب العزت قیامت کے احوال کو بیان فرما رہا ہے کہ جن لوگوں سے اللہ رب العزت محبت فرماتا ہے ان لوگوں کو اللہ رب العزت نفس مطمئنہ کے ساتھ، یعنی جو کہ اللہ رب العزت کے محبوب اور مقرب بندوں کا نفس ہوتا ہے، اس کے ساتھ یاد فرمائے گا اور فرمائے گا کہ میری جنت کے اندر داخل ہو جا، آج تجھے کوئی غم نہیں، تجھے کوئی خوف نہیں ہے. کوئی بھائی سوال کرنا چاہیں آج کے کورس کے حوالے سے تو کر سکتے ہیں، آج کے درس کے حوالے سے تو کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کو جا جو ہے وہ فعل ہے اور فعل معروف ہے، اور جی یا یہ فعل مجہول ہے. نہیں نہیں، معروف اور مجہول کا ہی فرق ہے. جا آیا، جی یا لایا گیا، وہ جی آ. اس کو آپ بعد میں ویسے یوٹیوب پہ سن سکتے تھے، لیکن ٹھیک ہے میں آپ کی دلجوئی کے لیے بیان. جی صحیح ہے، بہت شکریہ. اس کے علاوہ کوئی سوال کرنا چاہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں وہ تو آ جاتا ہے نا، وہ مل جاتا ہے، اس کی فکر نہ کیا کریں، وہ انشاءاللہ مل جایا کرے گا. کوئی سوال وغیرہ ہو تو پیش کیا کریں. ماشاءاللہ آج آپ کی آمد ہوگی ہے، کل آپ چھٹی پہ تھے. کل آپ چھٹی پہ تھے، ماشاءاللہ آج آپ کی آمد ہوگی.
وعلیکم السلام السلام، علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ الحمدللہ، پاک کا ڈاکٹر کرم. صاحب یہ اسی سے آج کی صورت سے ریلیٹڈ ایک سوال چھوٹا سا آ رہا ہے کہ جیسے کہ وہ آپ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کے لیے رزق جو ہے وہ آلریڈی ارینجڈ ہے، یا کہ اس کے لیے وافر مقدار میں اس کے لیے سارے جو ہے نا وسائل آج ہو جاتے ہیں. جی جی. اچھا، تو سر اس کے اسی سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب ایک مسلمان کو غیر مسلم کے ساتھ تجارت کرنا تو جائز ہے، کیا ان کی اسپیشل پیسے کمانے کے لیے ان کے انڈر جا کے کام کرنا، ان کی نوکری کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے سر، جائز تو ہے. اب اس وقت میں دیکھ لینا وہ کیسی مجبوری بنی ہوئی ہے. اس وقت اتنا زوال آیا ہوا ہے ہر جگہ پہ مسلمانوں کے اوپر. ان کی نوکری جا کے جو کرنے والے ہیں اور یہاں پہ آ کے وہ لاکھوں پتی ہو جاتے ہیں، اگرچہ یہاں ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو. تو پیسہ تو اصل وہیں سے لوگ لا رہے ہیں نا، یہی تو اصل زوال ہے. جائز ہے بھائی. سر ایک بات میرے یاد آ رہی ہے اس کے انہی صاحب کی بات کے اوپر کہ ان کے ساتھ کام کرنے میں انسان کانشیس ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ میں ایک ڈاکٹر تھے اور انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ تمہاری طرف عشاء کتنے بجے ہو رہی ہے؟ تو میں ایک دم جو ہے گھبرا گیا کہ یار یہ شخص جو تھا نا مجھ سے کچھ سوال اس نے ایسے کیا ہے، مگر میں کوئی مسلمان سوال نہیں کرتا. میں نے بتا تو دیا لیکن میں کانشیس ہو گیا ہر چیز کے اوپر کہ اس نے ایک میرے سوال یہ کیا کہ اچھا حج پہ گئے تھے؟ تو یار وہ وہاں تو تمہارے بھی ایسے ہی ہوتا ہے، پھیرے ہوئے لگتے ہیں جیسے ہمارے یہاں پھیرے لگتے ہیں. میں نے کہا ہاں. کہنے کا وہ اچھا وہاں تو وہ مخلوق کی جو ہے نا گیدرنگ ہوتی ہے. میں نے کہا ہاں ہمارے یہاں ہوتی ہے. پھر کیا لیکن میرے اندر دل سے میں سوچ رہا تھا کہ یار اس نے ایسے ایسے سوال کیے، میں نا مشکل سوال تھے وہ میرے لیے. ایسا ہی ہے. تو کانشیس ہو جاتا ہے آدمی، بے تیاری شک. کرتا ہے. حسنین بھائی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی حسنین بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ صاحب. جناب سوال ہے کہ اہل سنت والجماعت کی پڑھنے ہیں دوجے یہ رفع یدین ہے. رفع رفع دین وغیرہ کی جو بحث ہیں وہ ساری انشاءاللہ کل نہیں پرسوں پیر والا دن رکھا ہے، تو اس میں جو بھی سوالات ہوں گے رفع دین، حاضر و ناظر، علم غیب، مسئلہ استمداد، جو بھی اس کے علاوہ الحاد کے اوپر، اس کے علاوہ یہودیت پہ، عیسائیت پہ جو بھی سوالات جو ہے نا وہ مختلف عقائد کے اوپر، صرف اور صرف عقائد کے اوپر سوالات کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. ابھی جتنے اس گروپ میں احباب موجود ہیں میں ان سب کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ تیاری شروع کر دیں، ابھی سے تیاری شروع کر دیں کہ آپ اس بات کی طرف تیاری شروع کر دیں کہ بہترین جو ہے نا وہ ایک نشست ہونی چاہیے. ایسے نہیں کہ بچوں والے سوالات پوچھنے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی یہ جو ہے وہ نماز جو فلانی پڑھی جاتی ہے اس کے اندر اتنی رکعتیں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر جو اگر بندے نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص میں یہ پڑھ لیا، تو اس طرح کے سوالات نہیں، بلکہ یہ سارے جو عبادات کے ساتھ متعلق ہیں. یہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اچھے سوالات ہیں، میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ تو عبادات کے ساتھ ہمارا جو عقیدے کے ساتھ جو تعلق ہے، اور وہ عقیدے کا بھی وہ سوال کہ وہ جو لوگوں کے ذہن کو کھٹکے، لوگوں کو اس کی سمجھ آئے، واقعی سوال بھی اچھا ہو، اور اس کا پھر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اگر سوال ظاہری بات ہے جب جواب معلوم ہوگا انشاءاللہ کوشش کریں گے اچھے طریقے سے اس کا جواب دیں. تو آپ تیاری شروع کر دیں. ابھی آج ہفتہ ہے، اتوار، اور آج کی رات بھی ہے، کل بھی ہے، اور آپ نے صرف سوال تیار کرنے ہیں اچھے سے اچھے. تو انشاءاللہ عز و جل ہم چاہتے ہیں کہ یہ اچھی سے اچھی جو ہے نا وہ نشست ہوا کرے. اس کے اندر آپ جتنے بھی جو کل مکاتب فکر ہیں پاکستان کے اندر، برصغیر پاک و ہند کے اندر، اس دنیا کے اندر بھی، اہل سنت ہوں، بریلوی ہوں، دیوبند ہوں، اہل حدیث ہوں،
اہل تشیع ہوں ان کے عقائد اور ان کے حوالے سے بھی آپ سوالات کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔